السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل پھر عورتوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں کرتا آ رہا ہے۔ آخر یہودیوں کا مقصد کیا ہے، اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمان کی تعمیر کر دیا جائے، جسے بنانے کے بعد اس میں یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیح مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمان کو تعمیر کر دے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1997 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اس پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمان نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ دوستو آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے اسرائیل یہودی کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیل بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگوں ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اسی وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیل کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر میں جب یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطین مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی، لیکن اس کے بعد ان اسرائیل لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم اٹھایا، ایسے ہی یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطین کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر رکھا۔ پیارے دوستو جس طرح مسلمان دیش آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر وہ مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے۔ انہی کی وجہ سے مسلمان کی اس ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمان بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمان تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئے گی۔ اگر ایک مسلمان
باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس کے جنگ میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلا رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اسی وقت تم سب سورخانہ سے کالے جھنڈے نکالنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اسی وقت میری اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبد اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ قریشوں کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا، تم اس کا انتظار کرنا۔ وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کا کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفات بیان کر دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، کہ ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اسی وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلے ہی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوکا و پیاسا تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اسی وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں میں فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی نماز مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بال دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ دمشق کے جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ واپس ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتر سکوں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اسے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اسی لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔
اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ چکی ہے اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ ہے مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجال لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلام کی حکومت بول بال ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتوں کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس طرح پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا، اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمان پر بے حد ظلم اٹھائیں گے۔ لیکن اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمان کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب سے 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کیا وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمان کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا یعنی دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اس پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ ابھی تک کی خبروں کے مطابق غزہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اگلے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش تماشا بن کر محسوس فلسطینیوں کو اس طرح قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں ہمارے دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان مسلم دیشوں کو بھی احساس ہو جائے کہ اس وقت مسلمان کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔